اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آموزش فلسفہ میں ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ جب فلسفے کا آغاز ہوا مختلف فلاسفر سامنے آئے، انہوں نے اس کائنات کے بارے میں، اس جہان کے بارے میں اپنے مختلف نظریات کو بیان کیا، انسان کے بارے میں بھی، جہان کے بارے میں بھی، خدا کے بارے میں بھی۔ یہ سلسلہ چلتا آیا تو درمیان میں ایک ایسا مکتب فکر وجود میں آیا کہ جنہوں نے آ کر جو حقیقت اور واقعیت تھی، جس کو انگلش میں ریالٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے اندر شک کرنا شروع کر دیا کہ آیا جس چیز کو ہم یا جن کو ہم حقیقت شمار کرتے ہیں وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ اس گروہ کا نام سوفسطائی پڑا اور پھر ان کے مکتبہ فکر کا نام سفسطہ پڑا۔ ان کے مقابلے کے لیے مختلف جو فلاسفر سامنے آئے، ان میں سے بڑے نام جو تھے وہ سقراط، افلاطون اور ارسطو تھے۔ ان کے زمانے میں فلسفی تفکر نے ایک مرتبہ پھر اب جان پکڑی، اور جو فضا سوفسطائی قائم کر چکے تھے اس فضا کو کسی حد تک ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور فلسفے کا ایک مرتبہ پھر چرچا ہونے لگا۔ اس کے اندر ارسطو کا ایک بہت بڑا کردار رہا کہ ارسطو نے مختلف نظریات دیے، ان نظریات کی تدریس کی۔ سوفسطائیوں کے مخالفت میں ایک اہم قدم جو ارسطو نے اٹھایا وہ علم منطق کی تدوین تھی کہ اس میں جو قواعد، جو سوچنے کے قواعد ہیں، فکر کرنے کے، تفکر کے قواعد ہیں کہ جس کے ذریعے فکر اور تفکر تصحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، ان کو تدوین کیا اور فلسفی بحثوں کو منظم انداز میں تدوین کر کے معاشرے میں اس کو رائج کیا۔ اس زمانے کے اندر کہ جس زمانے میں ابھی ہماری بحث چل رہی ہے، دو مکتبہ فکر تھے، ایک سفسطہ، ایک فلسفہ۔ سفسطہ حقیقت کا انکار کر رہا تھا یا مشکوک بنا رہا تھا، اور فلسفہ واقعیت کو ثابت کر رہا تھا، حقیقت کو ثابت کر رہا تھا۔ تو اس زمانے میں فلسفہ کے ذیل میں فقط ایک علم نہیں تھا بلکہ مختلف علوم اس کے ذیل میں آتے تھے۔ تمام حقیقی علوم جو حقیقی ہوں، قراردادی نہ ہوں، جیسا کہ مثال میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ یہ اصطلاح جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ حقیقی علوم اور قراردادی جو علوم ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ مثلا آپ دیکھیں علم النحو کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں کہ جو عربی لینگویج کے اندر جو ہے وہ قواعد بیان کرتی ہے کہ کیسے قواعد کی رعایت کر کے آپ جو عربی لینگویج ہے اس کو آپ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قاعدے موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے۔ خوب یہ کوئی تکوینی چیز نہیں ہے کہ مثلاً اگر کوئی انسان یہ قاعدہ نہ بھی بناتا تب بھی یہ قاعدہ موجود ہوتا، اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ چونکہ
جب ابتدا میں زبان بولی گئی، وجود میں آئی، تو اس انداز میں بیان کی گئی. جو اصیل انسان تھے، جو خود عرب تھے، جنہوں نے یہ زبان جو ہے آہستہ آہستہ رائج کی، انہوں نے اس طریقے سے بیان کی ہے. اب بعد والے آنے والے جو ماہرین تھے اور زبان چونکہ بن گئی ایک، تو اب انہوں نے قواعد تدوین کرنے تھے کہ دوسرے بھی سیکھیں اس زبان کو. تو انہوں نے اصلی زبان جس طریقے سے بولی جاتی تھی، جس طریقے سے لکھی جاتی تھی، ان کے قواعد کو سمجھا اور تدوین کر دیا کہ عربی میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہر فاعل کو مرفوع پڑھتے ہیں، ہر مفعول کو منصوب پڑھتے ہیں، فتح دیتے ہیں اور فاعل کو ضمہ دیتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ کے تحت ہوا ہے، قراردادی ہے، تکوینی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کائنات قانون جاذبہ رکھتی ہے. اگر نیوٹن جو ہے وہ جاذبے کا قانون کشف نہ کرتا، آیا اس کائنات میں جاذبہ نہیں تھا؟ یا جب تک نیوٹن نے جاذبے کا قانون جو ہے وہ کشف نہیں کیا تھا، تو آیا کائنات میں جاذبے کی جو طاقت تھی، جاذبے کی جو قوت تھی، وہ نہیں تھی کائنات میں؟ زمین کے اوپر تھی، توجہ نہیں تھی. نیوٹن نے آ کر توجہ دلا دی ہے. یہ جو قانون جاذبہ جو ہے، مثلا فزکس کے اندر بحث ہوتی ہے، میٹر کے بارے میں بحث ہوتی ہے، انرجی کے بارے میں بحث ہوتی ہے، ان کے جو احکام ہیں، مثلا کیمسٹری کے اندر جو بحث ہوتی ہے، ریاضی کے اندر عدد کے بارے میں جو بحث ہوتی ہے، یہ ساری بحثیں تکوینیات سے تعلق رکھتی ہیں. اس کا انسان سے کوئی ربط نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ طے کرتا ہے کہ آج کے بعد مثلا ہم یوں کر. آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کے بعد ہم 2 کو 4 کہیں گے؟ نہیں ہے، چونکہ عدد جو ہے وہ تکوینی ایک ریاضی جو ہے وہ حقیقی علوم کے اندر شمار ہوتا ہے. یا مثلا کہیں کہ جو مادہ کے احکام ہیں ہم وہ آج کے بعد انرجی کو دیتے ہیں، نہیں کر سکتے. بس ہمارے پاس 2 قسم کے علوم موجود ہیں، حقیقی علوم اور قراردادی علوم. نہیں، خود علم کی بات کر رہا ہوں، خود علم کی بات کر رہا ہوں کہ جو ریاضیات ہے وہ کیا کہہ لیں حقیقی علوم میں شمار ہوتا ہے اس میں آگے. باقی اصطلاحیں تو قراردادی، جیسے فزکس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مثلا قراردادی، مثلا آپ کہتے ہیں قانون جاذبہ نہیں کہوں گا میں، کچھ اور نام دیتا ہوں مثلا. لیکن بات ہو رہی ہے اس قانون کی. جو قانون ہے وہ قانون وہ حقیقت ہے، اور اصل بحث قانون پہ ہوتی ہے. اب اس قانون کو کوئی نہ کوئی نام تو دینا ہے تاکہ توجہ ہو جائے، اس کو زبان تو دینی ہے. تو لہٰذا وہ مسئلہ نہیں ہے اصطلاح کے حوالے سے، اور اصطلاحیں قراردادی ہی ہوتی ہیں. ہم طے کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس کو یہ کہیں گے. مثلا آپ دیکھ لیں کمپیوٹر جو ہے، نام کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج کمپیوٹر نے اس کو کچھ اور نام دے لیں گے اس کو آ کے، لیکن آپ کہیں کہ اس کا وجود قراردادی ہے، نہیں ہے وجود. کوئی مانے نہ مانے، کوئی توجہ کرے نہ کرے، ہر حالت میں یہ ہے، اور اس کے جو پرزے موجود ہیں وہ ایک حقیقت رکھتے ہیں. بس اس زمانے میں کہ جب ارسطو فلسفی بحث کر رہا تھا، اور ارسطو سے بھی پہلے کی بات ہے، فلسفہ ایک عام علم تھا کہ جس کے اندر مختلف علوم سماتے تھے. اور وہ کون سے علوم تھے؟ وہ علوم کے جو حقیقی شمار ہوتے ہیں کہ جس کی ابھی آپ کی خدمت میں وضاحت کی ہے. فزکس، کیمسٹری، طب، ریاضیات، الہیات، یہ سارے جو علوم ہیں یہ فلسفے کے زمرے میں آتے تھے. آموزش فلسفہ میں حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آج بھی اگر آپ معتبر لائبریریوں کے اندر جائیں تو وہاں ابھی تک، جب آیت اللہ مصباح نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، چونکہ اب ہم نے بھی دنیا کی یونیورسٹیوں کو ابھی نہیں دیکھا کہ کیا صورتحال ہے. بہرحال جو جانتے ہیں یا یونیورسٹیوں تک جو ہے رسائی حاصل ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک
بہت ساری لائبریریز کے اندر کیمسٹری اور فزکس کی جو کتابیں ہیں وہ فلسفے کے اس ریک میں آتی ہیں. فلسفے جو کہ لائبریری کا جو ایک پورا علم ہے کہ لائبریری کس طرح ہوتی ہے اور مختلف علوم کے مختلف کوڈ لگے ہوئے ہیں. جیسا مثلا آپ یہاں مدارس کی لائبریری میں دیکھیں کوڈ لگے ہوئے ہیں سب کے, ٹھیک ہے. وہ ردہ بندی جو ہے کی گئی ہے علوم کی لائبریری کے اندر. آیت اللہ مصباح یہ فرماتے ہیں کہ معتبر دنیا کی جو لائبریری ہیں مختلف, بعض یا زیادہ, اب یہ تو میدانی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلے گا, ان کے بقول کہ فزکس اور کیمسٹری فلسفے کے ردہ بندی میں آتی ہے, فلسفے کے ذیل میں جو ہے ان کتابوں کو رکھا جاتا ہے. اور یہی اصطلاح جو ہے وہ کافی عرصے تک رائج رہی ہے. فلسفہ ان سب علوم کو شامل ہے. ہاں, جو قراردادی علوم تھے جیسے لغت ہے, صرف ہے, نحو ہے, زبان کے بارے میں جو بات ہے, یہ سارے جو ہیں وہ فلسفی قلمرو سے خارج تھے. یہاں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہید مطہری کی اگر کتابوں کا مطالعہ کریں, ویسے آپ فلسفے کی اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں تو یہاں یہ بات ملے گی آپ کو کہ جب یہ طے ہو گیا کہ فلسفہ تمام حقیقی علوم کا مجموعہ تھا, لیکن ہم جب جا کر دیکھتے ہیں حقیقی علوم کے اندر یہ ایک کیٹاگری کے نہیں ہیں, مختلف کیٹاگریز ہیں, کیٹاگری کے ہیں, مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے یہ علوم پائے جاتے ہیں. مثلا بعض علوم جو ہیں وہ نظری اور ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, عقیدے کے ساتھ مربوط ہے, مثلا اس قسم کے علوم ہیں جس کا عقیدے و تفکر سے جو ہے وہ ربط ہے. لیکن بعض علوم ہم ایسے دیکھتے ہیں حقیقی علوم میں کہ جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر یہاں پر آ کر کیا کیا گیا, فلسفے کو دو شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا, فلسفہ نظری اور فلسفہ عملی. فلسفہ نظری میں وہ علوم رکھے گئے کہ جن کا تعلق عقیدے سے, نظر سے, سوچ سے, تفکر سے تھا. جس طریقے سے آپ مثلا فزکس کے اندر جو کلی احکام جہان کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو یہ کلی احکام انسان کے اس ورلڈ ویو سے تعلق رکھتے ہیں, انسان کی نظر اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. یا مثلا عدد, ریاضیات کے بارے میں جب آپ بحث کرتے ہیں تو ریاضیات کے جو قاعدے و قوانین ہیں وہ کیا ہے, انسان کے خود فکری جو ہے ارتباط ہوتا ہے ان کے اندر. اسی طریقے سے مثلا جو الہیات کے اندر ہے کہ آپ وجود کے احکام پڑھتے ہیں, خدا کے احکام پڑھتے ہیں, تو یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے, یعنی ڈائریکٹ عمل سے تعلق نہیں ہے ان کا, عمل سے تعلق انڈائریکٹ ہے. یعنی پہلے عقیدہ بنتا ہے, پہلے ایک نظر بنتی ہے, اس نظر کے مطابق پھر کیا ہے, عمل وجود میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم نظری. پس تین قسم کے علوم فلسفہ نظری کے زمرے میں آ گئے, طبیعیات, ریاضیات اور الہیات. یہ فلسفہ نظری کے زمرے میں آئے. اور فلسفہ عملی کے اندر تین علوم کو رکھا گیا, اخلاق, تدبیر منزل اور سیاست. اخلاق فرد کے ساتھ خاص ہے, تدبیر منزل فیملی اور خانوادے کے ساتھ مربوط ہے, اور سیاست معاشرے کے ساتھ مربوط ہے. اور یہ علوم حقیقی ہیں چونکہ فرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور فرد حقیقت رکھتا ہے. تدبیر منزل میں فیملی کے بارے میں بات چل رہی ہے اور فیملی اپنا ایک تشخص رکھتی ہے, حقیقت ہے. اور اسی طریقے سے معاشرہ ایک اپنا وجود رکھتا ہے, ایک اپنا تشخص رکھتا ہے, اپنے احکام رکھتا ہے. اس کے اوپر مختلف قوانین جو ہیں وہ حاکم ہیں, اور وہ قوانین جو ہیں وہ کسی کی بھی قرارداد, کسی کے بھی ایگریمنٹ سے متعلق نہیں ہیں. اگرچہ ہیں بعض احکام, لیکن بعض احکام ایسے نہیں ہیں. نہ الہیات کے اندر وجود شناسی کی بحثیں ہیں جو آپ مثلا آج کل بدایہ نہایہ کے اندر پڑھیں گے اور آموزش فلسفہ میں ہم پڑھیں گے.
اس کو الہیاتی بحث کہا جاتا ہے. جب فلسفے میں کہا جاتا ہے الہیاتی بحث، اس میں فقط خدا کی بحث نہیں ہوتی ہے، وجود اور اس کے ضمن میں کیا ہے، خدا کی بحث جو ہے یہ الہیاتی بحث شمار ہوتی ہے. بس یہ مختلف علوم جو ہیں وہ فلسفہ شمار ہوتے تھے. بس فلسفہ مساوی تھا علوم حقیقی کے ساتھ، اور یہ تمام علوم جو ہیں وہ اس کے ضمن میں آتے تھے. مثلا اگر آپ سے کہا جائے کہ فلسفہ نظری کی مزید تفصیل کیا ہو جائے گی، تو آپ مثلا یوں بیان کر سکتے ہیں. اب میں معمولاً وقت نہیں ہوتا کہ انگلش جو ہے تعبیریں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیان کروں، دوستان خود جو ہیں وہ زحمت کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ حکمت نظری یا فلسفہ نظری کی اگر تعریف جاننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلسفہ نظری اس علم کو کہا جاتا ہے، یا حکمت نظری جو ہے اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو ان قضایا کا مجموعہ ہے کہ جو ہونے اور نہ ہونے سے حکایت کرتے ہیں. مثلا آپ کیا کرتے ہیں فلسفے میں بحث، بعض اس میں بدایہ نہایہ میں جو آپ پڑھتے ہیں فلسفہ، آپ اگر کہتے ہیں وجود ہے، عدم نیستی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کلی مفہوم ہے، جزئی ہے، مثلا اس طریقے سے آپ بحث کرتے ہیں ہونے نہ ہونے کے بارے میں آپ، تو فلسفہ نظری ان قضایا کا مجموعہ ہے کہ جو ہونے یا نہ ہونے سے حکایت کر رہے ہیں. مثلا خدا ہے، وجود ہے، وجود میں حرکت ہے، وجود مجرد ہوتا ہے، عدم نہیں ہے، عدم وجود نہیں رکھتا، یعنی یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں. اتفاق نہیں ہے، اتفاق بے معنی فلسفی کے بعد میں بات آئے گی اس کی آگے. یہ نہ اور ہاں والے جو قضایا ہوتے ہیں یہ علوم نظری کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے بیان ہوتے ہیں. اور حکمت عملی یا فلسفہ عملی کیا ہوتا ہے، یہ ان قضایا کا مجموعہ ہوتا ہے کہ جو ان قوانین سے حکایت کرتے ہیں، ان اصولوں سے حکایت کرتے ہیں کہ جو انسان کے اعمال، انسان کی رفتار کو تنظیم اور منظم کرنے والے ہوتے ہیں. اگر اس کو آسان تعبیر مزید دے دی جائے تو یوں کہیں گے کہ فلسفہ عملی یا حکمت عملی یعنی جو اچھائی اور برائی سے بحث کرتا ہے، یا مطلب کلی طور پر جو فارسی میں تعبیر استعمال کی جاتی ہے بایدہا و نبایدہا سے بحث کرتا ہے. مثلا بایدہا سے کیا مراد، یعنی اس کو حتماً انجام دینا چاہیے. درست ہے، یہ ویلیوز کی جو بحث ہوتی ہے، اقدار شناسی کی جو بحث ہوتی ہے، وہ تقریباً اسی قسم کی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے عمل کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ حتماً انجام دینا چاہیے، یہ حتماً انجام نہیں دینا چاہیے. بایدہا یعنی حتماً انجام دینا چاہیے، نابایدہا یعنی حتماً اس سے رکنا چاہیے. تو اس کی انگلش تعبیریں ہیں کہ انشاءاللہ آپ خود رجوع کر لیں گے، کیونکہ یہ تعبیریں جو ہے وہ خود ویسٹ کے جو ہے وہ فلسفے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور اسلامی فلسفے میں بھی یہ تعبیریں استعمال ہوتی ہیں. بس معلوم یہاں سے اب آپ کو فلسفے کی تعریف بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور فلسفے کی اس اصطلاح کو بھی جو ہے وہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ فلسفہ ایک ایسا علم ہے کہ جو مجموعہ ہے ان قضایا کا کہ جہاں پر ہونے نہ ہونے کے ایک چیز کے، ایک حقیقت کے بارے میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور بایدہا و نبایدہا کے بارے میں بحث ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ارزشی بحثیں، اقدار کی بحثیں، ویلیوز کی جو بحثیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور اس کی روش کیا ہوتی ہے، عقلی روش ہوتی ہے کہ ایک دو درسوں کے بعد ہماری یہ بحث جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ اصطلاح بہت عرصے تک رائج رہی اور ابھی بھی کماکان باقی ہے، لیکن فلسفے کی اصطلاح پر مختلف ادوار گزرے ہیں، مختلف تبدیلیاں آئی ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتا رہوں گا.
پس پہلی جو اصطلاح وجود میں آئی فلسفے کی وہ یہ اصطلاح تھی. فلسفہ یعنی حقیقی علوم کہ جو عقلی بنیاد پر کائنات کی تفسیر کرتا ہے. درست ہے؟ یہ تھا فلسفہ. پھر آیت اللہ مصباح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ارسطو کے افلاطون اور ارسطو کے بعد بہت عرصے تک ان کے شاگرد فلسفے کی بحثوں کو بیان کرتے رہے، کتابوں میں تدوین کرتے رہے اور فلسفے کا بازار جو ہے وہ گرم کر کے رکھا. لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ نہ گزرا کہ آہستہ آہستہ کلیسا نے حاکمیت کو سنبھالنا شروع کر دیا. امپراتوری روم جب مسیحیت کی طرف تمایل پیدا کر گئی، یعنی پہلے وہ مشرک تھے لیکن مسیحیت کی تبلیغ کی وجہ سے کہ جب روم کی امپراتوری نے مسیحیت کو قبول کر لیا تو اور کلیسا کے عقائد کو رسمی طور پر اس کو ترویج کرنا شروع کر دیا، تو یہاں پر آ کے انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی یونیورسٹی تھیں، جو بھی مدارس تھے اسکندریہ کے اندر یا یونان کے آتن علاقے میں وہ تھا، اس کا حکم دے دیا کہ اس کو بند کر دیا جائے. اور جتنا بھی ارسطو کی میراث تھی، فلسفے کی میراث تھی، وہ انہی شہروں کے اندر موجود تھی اور انہی کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا. تو جتنے بھی اس وقت کے موجود فلسفی تھے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ بند تو ہو گئے تھے اور وہاں ان شہروں کو چھوڑ دیا انہوں نے اور کسی اور جگہ جا کر منتقل ہو گئے. اور یہاں سے پھر کیا ہے، یونان کے اندر فلسفی تفکر نے زوال حاصل کرنا شروع کر دیا اور کلیسا حاکم ہو گیا. اور یہ سلسلہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہاں تک آیا ہے؟ رونیسانس کے زمانے تک. تو یہ سلسلہ تھا، یہ پہلا مرحلہ تھا فلسفے کا کہ جو یونان کے اندر گزرا اور مختلف جو مکتب فکر وجود میں آئے وہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ ذکر کیے. اس کے بعد آیت اللہ مصباح وارد ہو جاتے ہیں اس بحث میں کہ 6 صدی میلادی کے اندر پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسلام نے طلوع کرنا شروع کیا، یعنی خورشید اسلام جو ہے وہ طلوع کیا. پیغمبر اکرم جو ہیں وہ خدا کی طرف سے اس کائنات میں وجود تشریف لائے اور وحی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کی. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات کے اندر ہے علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. مثلا کہا گیا ہے کہ آپ پیدائش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ گہوارے سے لے کر لحد تک تعلیم حاصل کرو. اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو جتنا دور جانا پڑے آپ علم کو حاصل کرو. ایک معروف حدیث ہے، اگر وہ حدیث نہ بھی ہو پھر بھی وہ بہترین ایک حکمت ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں مسافت طے کر کے چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے. کہ اس دور میں جو ہے وہ مسافت چونکہ زیادہ بنتی تھی اس کی، تو لہٰذا کنائے کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے.
اور اس قسم کی آپ تعبیر قرآن کے اندر دیکھ لیں، کیوں تفکر نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کائنات کے اندر جو ہے وہ تفکر تدبر کرنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے قرآن کے اندر۔ تو آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ انہی تشویقوں کا نتیجہ تھا، پیغمبر کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مختلف علوم کے اندر ماہرین پیدا ہونا شروع ہوئے اسلام ہی کے اندر۔ آپ دیکھیں صدر اسلام ہی کے اندر الجبرا کا ماہر بھی مسلمان تھا، جیومیٹری کا ماہر بھی مسلمان تھا، کیمسٹری کے اندر مہارت رکھنے والا بھی مسلمان تھا، اور اس طریقے سے باقی جو علوم اس وقت موجود تھے، اور بڑے بڑے نام جو ہیں سامنے آتے ہیں اگر آپ علوم کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اور صدر اسلام ہی کے اندر ہے مثلا یہ جو 250 سال کا یا 300 سال کا جو ایک زمانہ گزرا ہے آئمہ کے ساتھ، اور اس کے آئمہ کے اصحاب ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں موجود ہیں۔ بس کہتے ہیں کہ یہ جو اب یہاں پہ ایک نقطے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے پاس وہ نہیں ہے ریکارڈر، ٹائم میں دیکھ لیتا تھا کتنا ٹائم ہوتا تھا، تو آپ دھیان رکھیے گا کہ 5 منٹ ہیں۔ ایک بحث جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے اور آیت اللہ مصباح اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ مختلف علوم جو یونان کے اندر تدوین ہو چکے تھے، رائج تھے، موجود تھے، وہ عربی زبان کے اندر کیوں ترجمہ ہوئے؟ درست ہے؟ مخالفین فلسفہ کی طرف سے ایک علت بیان کی جاتی ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بحث کروں گا، اگر وقت ملا، نہیں تو اعتراضات والے میں تو تفصیل سے اس کے اوپر کھڑا مطلب بیان کرنا، لیکن اس کے اندر بھی اس مطلب کو جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ مصباح جو ایک وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ جب علم کو طلب کرنے کی، حکمت کو طلب کرنے، مثلا ایک اور روایت ہے الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، اور اس کو جہاں سے حاصل ملے حاصل کرو وہاں سے۔ تو یہ تاکید، یہ تشویق قرآن کی، پیغمبر کی، آئمہ کی اس بات کا موجب بنی کہ جب ثقافتوں نے ملنا شروع کیا، ثقافتوں کا ملاپ ہونا شروع ہوا، جس وجہ سے بھی جب ثقافتوں کا ایک دوسرے سے ملاپ ہونا شروع ہوا، تو ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کو کہیں حکمت نظر آ رہی ہے، کہیں علم نظر آ رہا ہے، تو اسلام نفی نہیں کر رہا کہ آپ نے فقط وہی تعلیم اور علم لینا ہے کہ جو علم اس وقت عالم اسلام میں موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی بھی حکمت، کوئی بھی علم موجود ہے اور وہ نافع بھی ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ترجمہ ہوئی ہیں، جو علمی میراث تھی یونان کی، روم کی، ایران کی، اس کو عربی ترجمہ اسی تشویقوں کے نتیجے میں مسلمانوں نے کرنا شروع کیا۔ ایک وجہ یہ ہے، اور ایک اور وجہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سیاسی وجہ ہے۔ اگرچہ اس کو بیان کیا گیا ہے، آیت اللہ مصباح نے بھی یہاں بیان کیا ہے، لیکن آپ اگر تحقیق کرنا شروع کریں، ابھی تک اس سیاسی عامل کے اوپر کوئی قوی طور پر شاہد و قرینہ نہیں ملا۔ کیا کہ یونانی علوم کا ترجمہ اس لیے کروایا گیا تاکہ عباسی حکومت یا بنی عباس والے کیا کریں؟ آئمہ کے دروازے کو بند کر سکیں، اہل بیت سے جو لوگ متاثر ہو رہے تھے، اہل بیت سے جو وہ علوم حاصل کر رہے تھے، اس دروازے کو بند کر سکیں۔ جملہ بہت اچھا ہے، اور بنی عباس، بنی امیہ جو بھی ہو، اہل بیت کے مخالف بھی تھے۔ ایک احتمال کے طور پہ ہم اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن قاطعیت کے ساتھ یہ وجہ اب مشہور ہو چکی ہے۔ اب آپ مخالفین فلسفہ جو کہ مکتب تشیع کے اندر موجود ہیں، وہ اس کو
اصلی ترین وجہ جو ہے وہ شمار کر کے فلسفے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہی اس لیے ہے تاکہ اہل بیت علیہم السلام کا جو ہے وہ دروازہ بند کر سکیں، لوگوں کو دور کر سکیں اس سے۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں، ابھی ہم اہل بیت کے زمانے کو مد نظر نہیں رکھتے، آپ چلے آئے جب سے بادشاہیت کا زمانہ قائم ہے، آپ کو کوئی ایسا بادشاہ ملے گا کہ جس نے اپنے دور میں لائبریری نہ بنائی ہو، جس نے اپنے دور کے اندر عالموں کو سپورٹ نہ کیا ہو؟ اگر کہیں سے علم حاصل ہو رہا ہو، علم مل رہا ہو، اس علم کو اپنے شہر میں، اپنے ملک میں منتقل نہ کیا ہو اس نے۔ یہی مثال لے لے آپ آ کر کہ ارسطو کو اسکندریہ کے جو بادشاہ تھا اس نے باقاعدہ اس کو اپنے دربار میں رکھا، کس لیے؟ کہ تم آؤ، علوم کی تدریس کرو، لائبریری کی دیکھ بھال کرو اور شاگرد پروری کرو، اور مختلف جگہ سے اگر کہیں اسے علوم ملتے ہیں تو اس کی مدد کرتا تھا یہ بادشاہ ارسطو کی۔ اس کے اختیار میں وسائل مادی سارے رکھتا تھا کہ وہ اگر کوئی نسخے ملتے ہیں، کتابیں ملتی ہیں تو وہ لائبریری میں لا کر رکھے آ کے۔ آپ بادشاہوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ روشن اور واضح طور پر یہ مطلب ملے گا کہ یہ ان کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہوتا تھا، بادشاہ اس کو خود سے کام انجام دیتا تھا۔ تو بنی عباس میں سے مأمون خصوصاً تاریخ گواہ ہے اس کے اندر کہ ٹھیک ہے وہ غاصب تھا، ٹھیک ہے وہ غلط تھا، ملعون بھی ہم کہتے ہیں اس کو، چونکہ اہل بیت علیہم السلام کا مخالف تھا، اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیے اس نے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے جو یونانی علوم کے ترجمہ کروانے کے لیے جو مکاتب تاسیس کیے اور علوم کو ترجمہ کروایا، اس کی فقط اور فقط ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ ہے اہل بیت کا دروازہ بند کرنا۔ شاہد نہیں ہے اس کے اوپر، قاطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے۔ بس آیت اللہ مصباح نے ایک اور جو سبب بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی سبب ہے کہ اسلامی فرہنگ کے اندر، اسلامی ثقافت کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر جو یونانی علوم ترجمہ ہوئے ہیں وہ بنی عباس کی اس سیاست کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ خوب، ایک احتمال کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں شاید انہوں نے یہ کیا ہو، لیکن قاطعیت کے ساتھ ہم اس بات کو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد جو ہے آیت اللہ مصباح 1.5 صفحے کے اندر فلسفہ اسلامی کا جو ہے وہ مختصر تعارف کروا دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر بالکل بحث نہیں کرتے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے چیپٹر کے بعد جب ہم دوسرے چیپٹر میں جائیں گے تو فلسفہ غرب کے مختلف مراحل جو ہے وہ مختلف عناوین کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن اسلامی فلسفے کو جو ہے انہوں نے فقط 1.5 صفحے کے اندر ہی سمیٹ دیا ہے اس کو، کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اسلامی فلسفے پر جو ہے وہ مختلف جو مکاتب سامنے جو ترتیب رہی اسلامی فلسفے کے اندر اس کو بیان کریں گے، اور ہمارا یہ درس اول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم درس دوم میں وارد ہو جائیں گے کہ جو قرون وسطیٰ سے شروع ہوتا ہے، کہ دوبارہ پھر وہ کیا ہے غربی معاشرے کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں، کہ اہم ترین بحثیں اور تھوڑی پیچیدہ بحثیں بھی ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس مطالعہ کر کے آئیں گے اور اس میں مطالب جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے اور بحث کریں گے اس کے اوپر۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔